پاک پڑھے بغیر اللہ اپنی ثنا بھی قبول نہیں فرماتا، اور وہ ایسی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا کہ جس میں مجھ پر درود نہ بھیجا گیا ہو، اور کوئی حاجت پوری نہیں فرماتا جب تک کہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجا جائے۔ کیا تم نے اللہ کا مبارک فرمان نہیں سنا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ترجمہ قرآن کنز الایمان، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ آواز تھوڑی سی بڑھائیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مسئلہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تھوڑی سی بیس کھولیں، اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر بیان سنیے، پوری توجہ کے ساتھ بیان سننے کی نیت کر لیجئے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کر لیجئے، اگر پاس قلم اور ڈائری ہے تو اہم نکات نوٹ کرنے کی بھی نیت فرما لیجئے، پیچھے سے کوئی نہ جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر ربیع الاول کی مقدس نورانی رات نصیب فرمائی۔ آج کی رات بڑی اہم رات ہے، یہ رات بڑی عظیم الشان ہے، یہ رات بڑے فضائل و برکات والی مقدس رات ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس کو کائنات کی سب سے زیادہ شان و شوکت والی ہستی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جو شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت شان سے ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ہر طرف خوشیوں کا سما چھا گیا۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ہر طرف شادمانیوں کے ترانے بجنے لگے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ہر طرف نور کی روشنی پھیل گئی، جس میں کفر و شرک کی سب ظلمتیں کافور ہو گئے، جس میں اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا، جس میں شیطان اپنے کھیلوں کے ساتھ رسوا ہوا، آسمان کے تارے بھی زمین کی طرف مائل ہونے لگے۔ جو رات تمام راتوں کے سردار ہے کہ جس میں اللہ کے حکم سے فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام نے مشرق و مغرب اور خانہ کعبہ پر جھنڈے نصب کیے۔ اے آنے والوں، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ایران کے بادشاہ کسرا کے محل پر زلزلہ آیا اور اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ایران کا 1000 سال سے جلنے والا آتش کدا خود بخود بجھ گیا۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ پاک کے حکم سے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں آسمان سے نور کی بارشیں ہونے لگیں، جس میں فرشتوں نے بھی دو جہاں کے سرور بی بی آمینہ کے دل پر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں مکہ مدینے کے تاجدار، عرب و عرم کے شہنشاہ، شفاعت فرمانے والے، دکھ درد کو دور فرمانے والے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور جب نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک کی اس کائنات میں تشریف لائے تو کفر و شرک کی تمام ظلمتیں چھٹ گئی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے سنا کہ آج کی رات یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس پہ نور والے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی خیرات بانٹنے اور جہاں کو اپنے نور سے جگمگانے کے لیے اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے۔ آئیے پہلے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں سے اس نورانی رات ہو سکے تو مدنی پرچم لہرا کر خوب جوش و جذبے محبت عقیدت کے ساتھ
کیا کہیں گے؟ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، کیا ہوا؟ آمنہ کے پھول کی آمد، رسول مقبول کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، سونے کی آمد، سونے کی آمد، مختار کی آمد، پر نور کی آمد، سراپا نور کی آمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آج ہمارے بیان کا موضوع اختیارات مصطفیٰ ہے۔ ہم اس میں سنیں گے کہ گوہ یعنی جانور نے نور والے آقا کی بارگاہ میں ایمان لانے کا اعلان کیسے کیا، غریبوں کے آقا یتیموں کے والد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی کیسی امداد فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی احکامات بھی تبدیل کرنے کا اختیار عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمارے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کا مالک کیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسم بدلنے کا بھی اختیار دیا۔ اس کے علاوہ اختیارات مصطفیٰ کے متعلق کئی اہم مفید باتیں سننے کی سعادت بھی حاصل ہو گئی۔ یہ واقعی دیکھا جاتا ہے کہ شاگرد کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، استاد کے اپنے اختیار ہوتے ہیں، مرید کے اختیارات اپنے ہیں، پیر کے اختیارات اپنے ہیں۔ یہ غور کرتے چلے جائیں تو واقعی جو انسان ترقی کی راہ کی طرف اپنی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، دنیاوی عہدے اور منصب والوں کو دیکھا جائے تو واقعی ان کے بھی اختیارات اپنے اپنے ہیں۔ جو مریض کے اختیارات ہیں وہ ڈاکٹر کے نہیں ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اختیارات کی تقسیم یہ ہو چکی اور ہوتی چلی جائے گی، مگر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا اختیارات عطا فرمائے، آئیے ان کی چند جھلکیاں سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ قبیلہ بنے سلیم کا شخص گوہ یعنی ایک جانور کا شکار کر کے اسے اپنی آستین میں چھپائے ادھر سے گزرا۔ اس نے ہمارا اجتماع دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اس سے بتایا گیا یہ اس شخص کی مجلس ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر وہ اپنی سواری سے اترا، لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بد کلامی کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گستاخی کو دیکھا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرمائے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ علم اور درگزر نبوت کے اوصاف میں سے ہیں؟ پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ کہنے لگا، لات و عزہ یعنی بتوں کی قسم میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اے عربی تمہیں کس نے اس بات پر ابھارا اور مجبور کیا کہ تم ایسا کلام کرو اور میری مجلس کی عزت نہ کرو؟ عربی کہنے لگا، بتوں کی قسم میں اسی وقت آپ پر ایمان لاؤں گا جب میری یہ گوہ یعنی جانور آپ پر ایمان لے آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے گوہ یعنی جانور کو اپنی آستین سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کو پکارا تو اس نے بڑے ہی ادب سے عرض کی، لبیک و سعدیک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور مجھے اپنی اس حاضری پر ناز ہے۔ تمام حاضرین نے اس کی یہ بات سنی اور سمجھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا معبود کون ہے؟ اس کی میرا معبود وہ ہے کہ جس کا عرش آسمان میں ہے، اس کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے وہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ اس نے بلند آواز سے کہا، آپ تمام جہانوں کے رب کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔
یہ منظر دیکھ کر عربی علی دیہاتی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس وقت آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ پسندیدہ آدمی کوئی نہ تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری جان اور میرے والدین سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھے ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہ ہوگا۔ پھر آپ نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی تو وہ قرآن کی ان دو سورتوں کو سن کر عرض کرنے لگا کہ میں نے بڑے فصیح و بلیغ شیریں کلام، طویل مختصر ہر قسم کے کلاموں کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا۔ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمت میں سکہ نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے میں نے دو جگہ تمہارے لیے چنی دو چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ زمین و زمان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے صبا چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے تغت میں زبان تمہارے لیے بدن میں یہ جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے
پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کی حکومت عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ کی حکومت جہاں انسانوں پر ہے وہاں جنوں پر بھی ہے، آپ کی حکومت زمین میں چلنے والے جانوروں پر بھی ہے، تو فضا میں اڑنے والے پرندوں پر بھی ہے، آپ کی حکومت درختوں پر بھی ہے اور پتھروں پر بھی ہے، آپ کی حکومت فرش پر ہے تو عرش پر بھی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اختیارات مصطفیٰ کو اشعار کی لڑی میں کیا خوب پرویا ہے، چنانچہ نعتیہ دیوان وسائل بخشش میں کیا لکھتے ہیں؟ تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تیری فرش پر پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے ایک گوہ یعنی جانور نے کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوالوں کا جواب دیا، نہ صرف اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دی بلکہ آپ کے اللہ پاک کے رسول ہونے کی شہادت بھی دی۔
یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ سرکش جنوں اور انسانوں کے علاوہ سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے واپس آتے ہوئے قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ باغ میں ایک سرکش اونٹ ہے جو کسی کو بھی باغ میں داخل ہونے نہیں دیتا، جو داخل ہونا چاہے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ تشریف لائے اور باغ میں داخل ہو کر اونٹ کو بلایا اور اپنی گردن کو زمین کے ساتھ گھسیٹتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام منگوا کر ڈالی اور اسے اس کے مالک کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا بے شک زمین و آسمان میں سرکش جنوں اور انسانوں کے سوا ہر چیز یہ تسلیم کرتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اے عاشقانہ رسول، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں اور تمام جہانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دیا ہے کہ آپ جسے چاہیں جو دیں، جسے چاہیں جو دیں، جسے چاہیں دیں۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں، تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے کر آپ کے حکم کے تحت کر دیا گیا۔ جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جہان ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، تمام آدمیوں کے مالک ہیں۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے، سنت کی مٹھاس سے محروم رہے۔ تمام زمین مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، آسمان زمین کی ساری بادشاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان یعنی حکم ماننے والے ہیں۔ جنت جہنم کی چابیاں آگ کے ہاتھ مبارک میں دے دی گئیں، رزق و خیر ہر قسم کی عطائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عطا سے مالک جنت ہیں، جنت عطا فرمانے والے ہیں، جس سے چاہے عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 71 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اے عاشقان میلاد، آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کیسی ہے، یہ مانگنے والوں کو کیسے نوازتے ہیں، یہ کیسے ان کی جھولیاں بھرتے ہیں، یہ کیسے انہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتا تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی اور دیگر ضرورت کی چیزیں لے کر حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کو پڑوس چاہیے۔ دریا رحمت مزید جوش میں آیا، فرمایا کچھ اور مانگنا ہے؟ میں نے عرض کی بس صرف یہی۔ جب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی رفاقت یعنی پڑوس طلب کر چکے اور مزید کسی حاجت کی طلب کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس پر کثرت سجود یعنی زیادہ نوافل سے میری مدد کر۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ نے تو ایمان ہی تازہ کر دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا کسی قید اور کسی شے کو خاص کیے یعنی بغیر مطلقاً فرمانا مانگ کیا مانگتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سارے ہی معاملات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہیں۔ جو چاہیں، جس کو چاہیں، جب چاہیں
اپنے رب کریم کے حکم سے عطا کر دیں۔ اے عاشقان رسول، دو عالم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اختیارات عطا کیے ہیں کہ جس کی کوئی بھی انتہا نہیں ہے، جس کا کوئی بھی اینڈ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فقر حمید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کی اتباع کرو، اور کیونکہ ہر حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو، تو اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ جس چیز کو چاہے فرض، واجب یا ناجائز حرام فرما دیں، اور کسی عام حکم سے جس کو چاہیں الگ فرما دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک عظیم الشان خصوصیت یہ ہے کہ جس سے بڑے بڑے علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ امام اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ لکھتے ہیں کہ ائمہ محققین نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ احکام شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہے۔ جو بات چاہے واجب کر دیں، جو چاہے ناجائز فرما دیں، اور جس چیز یا جس شخص کو جس حکم وغیرہ سے چاہیں مستثنا یعنی الگ فرما دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خصوصی اختیارات کے دلیل قرآن و حدیث سے ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی کئی آیات اور کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام، فرض یا واجب فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات بیان فرمائی۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 157، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے شک نشے والی ہر چیز میں نے حرام کر دی۔ اے میرے بیچے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شے کو حلال قرار دینا اور کسی کو حرام قرار دینا، یہ خصوصیت بس کچھ احکام کے لیے نہ تھی بلکہ تمام احکام کے لیے عام تھی۔ نہ صرف یہی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک اختیارات عطا کیے گئے کہ آپ جو حکم چاہیں جس کے لیے چاہیں خاص فرما دیں، جیسا کہ یہ شرعی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا کہ آپ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 کی بجائے 2 نمازیں فرض فرما دی۔ یہ شرعی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا کہ تنہا ابو ہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 6 ماہ کی بکری کی قربانی کو جائز قرار دے دیا۔ یہ شرعی اختیار آپ کے میرے آقا ہی کو حاصل تھا کہ حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی دو کے قائم و مقام بنا دے۔ یہ شرعی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا کہ حرم مکہ میں اذخر بوٹی کے کاٹنے کو حلال فرما دیا۔ یہ شرعی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا کہ آپ نے خود ریشم کو حرام قرار دیا اور اسی حرمت کو حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں حلال قرار دیا۔ یہ شرعی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا کہ حضرت اسماء بنت امیس کے لیے شوہر کی وفات کی عدت 3 دن فرما دی۔ یہ شرعی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا کہ قرآن کی سورت سکھانے کو حق مہر قرار دے دیا۔ یہ شرعی اختیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا کہ حضرت برآ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت عطا فرما دی، اور یہ اختیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سونے کے کنگن پہننے کو جائز قرار دے دیا۔ یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا۔ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، چاند
آپ کی انگلی کے اشارے سے ادھر ادھر جھک جاتا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا کہ آپ نے حبیب بن جصاف کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ دیا۔ یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا۔ آپ غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کو لکڑی عطا فرماتے ہیں تو وہ تلوار بن جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے حضور وہ کمال حاصل ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہ تھا۔ اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنیاں آپ کے میرے آقا کو عطا فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا، زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوا۔ رب سے میری مدد فرمائی گئی اور مجھے سارے زمین کی کنجیاں عطا فرمائی گئی۔ کل جی تم دی خزانوں
پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک جب کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اسے اس کے استعمال کا بھی اختیار دیتا ہے. جیسا کہ ہمیں آنکھیں دی ہیں تو یہ اختیار بھی دیا کہ جب چاہیں بند کریں اور جب چاہیں کھولیں. چنانچہ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو ساری نعمتیں عطا کی تو ہر شے میں خیر کثیر کے ساتھ ساتھ زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں بھی عطا کی، اور یہ اختیار بھی عطا فرمایا کہ جسے چاہیں دنیا کی دولت دے کر غنی کر دیں اور جسے چاہیں آخرت کی نعمت دے کر اللہ کا ولی کر دیں. چاہیں تو اپنی برکت سے مٹھی بھر شے کو کثیر کر دیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمائے کہ میری والدہ ام سلیم نے مجھ سے فرمایا کہ ہم پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ بھیجیں. میں نے عرض کی جی بالکل ایسا ضرور کیجئے. تو میری والدہ نے کھجور گھی اور پنیر لے کر حلوہ بنایا، پھر اسے ایک برتن میں ڈال دیا. اے انس یہ برتن میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے اور عرض کی ہے کہ معمولی سا گفٹ، یہ چھوٹا سا تحفہ ہماری طرف سے قبول فرمائے. فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور جو والدہ نے فرمایا تھا ویسا ہی عرض کر دیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے رکھ دو. پھر فرمایا جاؤ اور فلاں فلاں کو بلا لاؤ اور اس کے علاوہ جو بھی تمہارے راستے میں ملے اس سے بھی دعوت دے دینا. میں نکلا، جن جن کا آپ نے نام لیا تھا انہیں دعوت دے آیا، انہیں بھی دعوت دیتا رہا جو مجھے راستے میں ملے. جب واپس کر پلٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا. یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا 300. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنے دست مبارکہ اس حلوے پر رکھا، جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا. پھر آپ نے 10 افراد کو بلانا شروع کیا. اس برتن میں سے کھاتے تھے اور آپ نے فرماتے کہ اللہ کا نام لو اور ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے. فرماتے ہیں کہ ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا. ایک گروہ نکلتا تو دوسرا داخل ہو جاتا، یہاں تک کہ سب نے کھا لیا. تو مجھے فرمایا انس برتن اٹھا لو. تو میں نے اٹھا لیا. میں نہیں جانتا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا جب میں نے اسے رکھا یا اس وقت کے جب میں نے اسے اٹھایا. کر دیا اپنے خزانوں کا خدا نے مالک، بے طلب جس کو جو چاہیں عطا کرتے ہیں. میں تیرے دین کے قربان کے تیرا مانگتا، تجھ سے جو چاہتے ہیں مانگ لیا کرتے ہیں. تو یہ وہی انس بن مالک ہیں کہ جن کی والدہ انہیں بارگاہ نبوی میں لے کر حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یہ میرا بیٹا آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں. یہ سن کر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کا مال زیادہ کر، اس کی اولاد زیادہ کر، اور جو تو نے انس کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت. یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ عام باغات میں سال میں ایک بار پھل لگتا، مگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے باغات میں سال میں 2 بار پھل لگتا. اور آپ میں ایسی برکت ہوئی کہ آپ کے 128 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئے. پوتے پوتیوں کی تعداد معلوم نہیں. آپ نے 99 سال عمر پائی اور یہ سب برکتیں حبیب خدا کی دعا سے ملی. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، شہنشاہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے. آپ کے پاس وہ اختیارات ہیں کہ آپ جب چاہیں جسے چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ایسے ہاتھ عطا کیے ہیں جو بظاہر تو خالی ہے، لیکن ان ہاتھوں میں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں. یہ ہاتھ ہزاروں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں. ان مبارک ہاتھوں میں اگر کنکری
انگلیاں آ جائیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں. ان مبارک ہاتھوں کو اگر تھوڑے پانی میں ڈالتے ہیں تو ان کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ ہاتھ اگر بکری کے خشک تھنوں پر لگتے ہیں وہ دور سے کر جاتے ہیں. اس مبارک ہاتھوں کی انگلی اٹھتی ہے, چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اسی ہاتھ سے سورج کو اشارہ کرتے ہیں, وہ واپس پلٹ آتا ہے. اور یہی ہاتھ جب ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر پھیرتے ہیں ایسی درست ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھے. اسی ہاتھ کی انگلیاں جب آسمان کی طرف اٹھتی ہیں, بادل آ جاتے ہیں, بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہی ہاتھ اگر کسی کھانے پر لگ جاتے ہیں اس میں ایسی برکت ہو جاتی ہے وہ سینکڑوں لوگوں کو کفایت کر جاتا ہے. اور یہی ہاتھ اگر دسترخوان کو لگ جائے تو اسے آگ نہیں جلاتی ہے. اور یہی ہاتھ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو مرادیں بھر آتی ہیں. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلے دعائے محمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ایک لڑائی میں صحابہ کرام وہ کھانے کی کمی کا سامنا کرنا پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا, اے ابو ہریرہ تمہارے کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے اس کی میری ہتھیلی میں کچھ کھجوریں ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لے آؤ. میں تھیلی لے کر حاضر ہو کر میری تھیلی میں کچھ کھجوریں ہیں. ارشاد فرمایا لے آؤ. میں تھیلی میں لے کر حاضر ہوا. ارشاد فرمایا دسترخوان بھی لے آؤ. چنانچہ میں نے دسترخوان لا کر بچھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں نکالی تو وہ 21 تھیں. آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک کھجور کو اپنے مقدس ہاتھ میں لے کر بسم اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ سب دانے آگ کے دستے مبارکہ میں آ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے ارشاد فرمایا فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لو. میں نے ان کو بلا لیا, انہوں نے کھایا یہاں تک کہ پیٹ بھر کے چلے گئے. فرمایا فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلاؤ. وہ لوگ بھی پیٹ بھر کر کھا کر چلے گئے. پھر فرمایا فلاں ان کے ساتھیوں کو بلا لاؤ. وہ سب بھی شکم سیر ہو کر چلے گئے مگر کھجوریں پھر بھی بچ گئیں. اس کے بعد اپنے شاہ فرما بیٹھو. میں بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے کھائی اور جو کھجوریں باقی رہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی میں ڈال دیا. مجھ سے فرمایا جب تم نکالنا چاہو تو اپنا ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکالتے رہنا مگر تھیلی کو کبھی اوندھا نہ کرنا. لہذا مجھے جب بھی کھجوروں کی حاجت ہوتی میں ہاتھ ڈالتا, جتنی کھجوریں چاہتا نکال لیتا. بلکہ میں نے اس میں سے 50 وسق یعنی ایک وسق میں 60 ساعت ہوتی ہیں اور ایک ساعت 3 کلو 840 گرام کا ہوتا ہے. یوں ایک وسق یعنی 230 کلو 400 گرام کا ہوا اور 50 وسق 11 کلو 520 کلو گرام کا ہوا. کھجوریں صلو علی الحبیب پتہ نہیں کیا لکھا ہوا 50 وسق کا ہوا. کھجوریں راہ خدا میں بھی دے دی. وہ تھیلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں میری سواری کے پیچھے لٹکی ہوئی تھی کہ کہیں گم گئی. کسی سے ممکن ہے صرف حضرت رسول اللہ کی, جبکہ خالق خود کرے مدحت رسول اللہ کی. جانور سنگ و شجر انس و ملک عرش فلک جانتے ہیں جیسی ہے قدرت رسول اللہ کی. کس سے ممکن ہے صفت حضرت رسول اللہ کی, کس سے ممکن ہے صفت حضرت رسول اللہ کی, جب کہ خالق خود کرے مدحت رسول اللہ کی, جب کہ خالق خود کرے مدحت رسول اللہ کی. پوری جان
میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے والے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت صرف اشیاء پر نہ تھی بلکہ آپ کے تابع تو یہ سردی اور گرمی بھی تھی۔ آپ سردی کو حکم فرماتے تو گرمی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک رات، سرد رات میں صبح کی اذان دی تو کوئی نماز کے لیے نہ آیا، میں نے پھر اذان کہی پھر کوئی نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا، ٹھنڈ نے انہیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ ان سے سردی کو ختم کر دے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کے بعد دیکھا کہ لوگ پنکھے سے ہوا لے رہے ہیں۔ پھر کیوں نہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی خاموش نہ رہی، سب کوئی جیسے
آئیے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، اختیارات، خصائص و کمالات، معجزات، اور نہ جانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا عطا ہوا۔ آج 12ویں شب ہے دنیا بھر میں عاشقان رسول جس نے ولادت کے اس پر مسرت موقع پر چراغاں کر کے، پرچم لگا کے، اجتماع میلاد کر کے، لنگر تقسیم کر کے، نئے کپڑے پہن کر، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر خوب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک عجیب سا سما ہے میلاد مصطفیٰ، تو نہ جانے کون کب سے منا رہا ہے۔ آج بھی میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے، منایا جاتا رہے گا۔ ہماری زندگی میں بھی کتنی بار بھی شب آئی، کہیں نہ کہیں ہماری بھی شرکت رہی ہوگی۔ آج 1442 سن ہجری دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 12ویں شب کے اجتماع میلاد میں حاضری کا شرف پا رہے ہیں۔ آج حاضر عاشقانہ رسول میں کون جانتا ہے کہ آئندہ سال پھر وہ یہ معمر گھڑیاں، یہ لمحات، یہ ساعتیں اپنی زندگی میں دیکھ بھی سکے گا یا نہیں سکے گا۔ شاید کوئی بھی نہیں جانتا۔ کرونا وائرس کے ذریعے لاکھوں لاکھ افراد اس دنیا سے چلے گئے، روڈوں پر حادثات، اچانک دل کے دورے پڑنے کے سبب طرح طرح کی بیماریاں انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں۔ بچے، جوان، بوڑھے اپنے وقت مقررہ مدت کے مطابق جاتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود اور کسی بھلے چنگے کے بارے میں اچانک سننے کے باوجود بھی ہم ہیں کہ گناہوں سے دوری اختیار نہیں کر پا رہے۔ نمازوں میں پابندی ہم سے نہیں ہو پا رہی، والدین کی اطاعت سے کیسی دوری ہے، میری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا بس ایسا لگتا ہے کہ نفس و شیطان کے باروں نے ہمیں ہر سمت سے جکڑا ہوا ہے۔ نیکی کی بانسبت گناہوں کی طرف دل جد مائل ہو رہا ہے۔ ہاں اگر واقعی غور کر کے دیکھیں تو آج 6 جائے کے بڑی رات کا اجتماع میلاد ہے۔ سال کے بعد ہمیں دعوت اسلامی کی اس بڑی رات کے اجتماع میں آنے کا موقع ملا ہے۔ کوئی تیسرا پرچم لیے، گھر میں چراغاں کیے، نئے کپڑے سیتے تن کیے، آج گھر بار میں یہ بتا کر آیا ہوگا امی جان میں دعوت اسلامی کے شیخ پرہ سطح پر ہونے والے اس بڑی رات کے اجتماع میلاد میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ادھر ماں نے بھی دعا کے لیے بولا، زوجہ نے بھی لیے بولا، والد صاحب نے بھی کہا ہوگا آج بڑی برکت رات ہے، اے بیٹے آج مانگنے والی رات ہے، آج چولیاں پڑنے والی رات ہے۔ اپنے باپ کی اس بیماری کو دعا میں تو نے بولنا نہیں ہے، کر کے جو حالات ہے اس موقع پر جو ہے جو پریشانیاں ہیں، اس موقع پر رب کے حضور جو ہے دعا میں اس کو بھی شامل کرنا ہے کہ ہمیں نجات حاصل ہو جائے۔ جو بے سکونیت ہے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ نہ جانے کس کس نے اپنی بیماریوں کا بتا کر ہمیں دعا کے لیے بولا ہوگا، لیکن اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ آپ کو مجھے اس اجتماع میلاد میں آنے کی سعادت ملی ہے۔ زندگیوں کے سال بیت گئے ہیں، آنے والوں میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، زندگی کی کئی راتیں ہماری بیت چکی ہیں، مگر نگاہ کی بد نگاہی نہیں رک پا رہے۔ زبان سے فضول گوئی تو فضول گوئی، فحش کلامی بھی زبان سے نہیں تھم پا رہی۔ شراب نوشی، بدکاری، نمازوں کو قضا کرنا، والدین کی نافرمانی، ہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مال حرام کی کمائی، بری صحبت، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، قتل و غارت، لوٹ مار، دل آزاری، تہمت، بہتان بازی، جھوٹی قسمیں، جھوٹی گواہی، یتیموں کا مال نہ حق کھانا، قرض سے لینے والوں کو دھکے کھلوانا، الغرض بس ہر طرف گناہوں کی یلغار میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ آخر کب تک اس طرز زندگی کو ہم اپنا کر رکھیں گے؟ آخر کب ہم سدھریں گے؟ کب سنبھلیں گے؟ کب نیکیوں کی سنگت، نیکوں کی سنگت اختیار کریں گے؟ کب جو گناہوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو رہے ہوں گے؟ آج بڑی عصمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، رفعتوں والی رات ہے، لینے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، چھولیاں بھرنے کی رات ہے۔ جس طرح پچھلا سال گزارا ہے اسی کیفیت کو لے کے آج پھر ہم بیٹھ گئے۔
آنکھ میں فرق نہ زبان میں فرق نہ کانوں کے سننے میں فرق بسی ہو ذکر لب پہ تیرا گڑی ہو ذکر لب پہ تیرا ہر گڑی ہو توبہ کر کے اٹھے آج توبہ کر کے یہاں سے فنا ہماری توبہ بھی ایسی ہے جو بار بار توڑ ڈالتے ہیں مولا اتنی بار نمازوں کو پڑھنے کے لیے نہیں پڑھ پا رہے نگاہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھی میرے مولا تو خیرات دے آج بازاروں میں وہی ہمارا حال ہے میرے مولا تو خیرات کاش میں ندامت نصیب ہو جائے کاش ہم پشیمان ہو جائے نفس کاش ہمیں اپنے کیے پر رونا نصیب ہو جائے کاش ہمیں رونا نصیب ہو جائے اپنے کیے پر کاش رونا نصیب ہو جائے بے لطف و کرم ہو خدایا مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا دل سے چاہت مٹا سوا کوئی آئے تو صحیح مانگنے والا کوئی مانگے تو صحیح میرے کوئی مولا اپنے کیے پر حقیقی نادر تو دے دے رب ہے پانے والا از پائے غوث رب ہے عشق دینے والا رب ہے تو کو چھپانے والا وہ مالک عزت عطا کرنے والا اور رب گناہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا وہ مالک اپنے بندے کو طرح طرح کی نعمتیں دینے والا اس کی شان کریمی کی کوئی حد نہیں ہے دینے والا دیتا چلا جا رہا ہے قصور لینے والے کا ہے قصور دینے والے کا میرے مولا کوئی توبہ تو کرے کوئی توبہ تو کرے کوئی توبہ تو کرے تیرے ڈر سے صدات تلا کوئی توبہ تو کرے کوئی توبہ تو کرے سے کوئی توبہ تو کرے آنسو کوئی توبہ تو کرے کوئی توبہ تو کرے تیرے ڈر سے ہم توبہ سچی کرنی نہیں کر رہے سچی توبہ نہ کرنے کے سبب گناہوں سے بچے نہیں پا رہے تیرے آنسو خوف سے تیرے آنسو کیف ایسا دے ایسی دوا دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے کوئی تمہارے رب جلال کے حضور توبہ کر میرے مولا تو ہمارا حال پتہ کیا ہے دے دے
اسلامی بھائیو، برکت والی رحمت والی رات میں رب کریم کے حضور ہم سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے گویا ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ آج یہ اپنی ماں کے بدن سے پیدا کیا گیا۔ آئیے اے کاش کہ آج اس بڑی رات کے اجتماع میلاد میں جیسے ہی صبح 12 کا موقع آئے درود و سلام ہو، دعا مانگی جا رہی ہو، اس سے پہلے ہم اپنے کیے پر سچی توبہ کر چکے ہوں۔ نگاہ کی بد نگاہ کی عادت ہے، توبہ کر چکے ہوں۔ نمازوں کو قضا کرنے کی عادت ہے، توبہ کر چکے ہوں۔ والدین کی نافرمانی کرنے کی عادت ہے، توبہ کر چکے ہوں۔ مال حرام کی عادت ہے، توبہ کر چکے ہوں۔ ہاں بری صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی عادت ہے، توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں۔ ہاں گالی بکنے کی ہے، بہتان بازی کی ہے، تہمت کی ہے، چغلی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، غیبت کی ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آج سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سے میری کوئی نماز جو ہے یہ قضا نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں گا، دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھوں گا، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا، اچھوں کی صحبت میں اب بقیہ اپنی زندگی کے لمحات اور ساعتیں جو ہے یہ گزارنے کی سعی کروں گا۔ دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول ہے، جو آیا ہے نا، ہاں وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ایڈوکیٹ ہو، کسی بھی دنیا ہے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو، دیکھیں میرے بیچی اور پیارے اسلامی بھائیو، صحبت اثر رکھتی ہے، اچھے کی بھی رکھتی ہے، برے کی بھی رکھتی ہے۔ تو خدا را اپنی زندگی میں ان تمام کیے گئے گناہوں سے آج ہم توبہ کر کے جائیں، اور کیا ہی ایسا ہو کل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں روزہ بھی رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ 15 نومبر کو دعوت اسلامی آگ کی جامعۃ المدینہ کے لیے، مدرسۃ المدینہ کے لیے جو اربوں روپے کے اخراجات ہیں اس کے لیے ٹیلی تھون کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، میرے میٹھے اسلام بھائیو، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی عادت بنائیں۔ حضرت لائس بن سعد علیہ رحمہ کی آمدنی کئی ہزاروں دینار تھی، لیکن آپ پر کبھی زکوٰۃ واجب نہ ہوئی تھی جب تک آپ 360 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا لیتے، اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ حدیث کریمہ ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے سپرد کر دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، اور تیری شدید حاجت کے وقت کل قیامت کے روز تجھے واپس لوٹا دوں گا۔ تو آئیے آج ہمیں کچھ بہتر ہو کے یہاں سے جانا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی حاصل کر لیں۔ کوئی فارم نہیں ہے اس کو پر کرنے کے لیے، آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں۔ 10، 11، 12 کا امیر اہل سنت نے فرمایا تھا مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور امیر اہل سنت کا نیک بنانے کا نسخہ، نیک اعمال جو چاہتا ہے اس قلیل زندگی میں وہ نیک بن جائے، تو میرے میٹھے اسلام کو بہت خوبصورت یہ رسالہ ہے، اس کو حاصل کر لیجئے گا اور دیکھیں کہ دن بھر کے شب و روز مجھے کیسے گزارنا ہے۔ ایک بار اس کے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، اور اس کے مطابق جو ہے کاش اپنے شب و روز ہم گزارنے والے بنے۔ آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا عرض کرتے ہیں، تو ولی اس کو بنا لے یا رب الامجزل۔ مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی ولی۔ اس میں تہجد کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے، شراب و چاش کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اوابین کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نگاہ جھکانے کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ہاں قرآن درست ہوا نہیں ہوا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ نہیں پڑھتے، کم از کم 3 آیات، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ والدین کا ہاتھ چوما نہیں چوما اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، طرح طرح کی خوشبوؤں سے معطر اس میں مدنی پھول اور پھول جو ہے ایسے سوالات، ایسے کوشچنز اس کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، بات توبہ کی چل رہی ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ
اس نیک بننے بنانے کا اس کو جس پہ لکھا تو 72 مدنی انعامات، مگر اس کی اصطلاح، اس کا نام چینج ہو چکا، اور وہ ہے نیک اعمال۔ روزانہ کے بنیاد پر اپنا جائزہ لیجیے، کوئی وقت مقرر کر لیجیے۔ کاروباری شخص جو ہے اپنا حساب و کتاب روزانہ کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، آئٹم کم ہوں اس کا حساب رکھتا ہے، بجلی کا بل زیادہ آ جائے اس کا حساب رکھتا ہے، لیبر سست ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا ہے۔ تو کیا اعمال کا احتساب، اعمال کا جائزہ لینے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وقت ہمیں ضرور بالضرور جو ہے اس کا تعین کرنا چاہیے، اس وقت کو مقرر کرنا چاہیے۔ تو آج بڑی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، جو بری عادات اپنے اندر پاتے ہیں میرے میٹھے اسلام بھائیو، اس کو آج توبہ سے دھو کے جانا ہے، توبہ سے دھو کے جانا ہے۔ تو آئیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا میں امید رکھوں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، والدین کی اطاعت فرما برداری کریں گے، کل جلوس میلاد میں شرکت کریں گے، برے دوستوں کی صحبت سے بچیں گے، زبان کا اچھا استعمال کریں گے، ان سماعت، ان کانوں کا سننے کا بھی استعمال اچھا کریں گے، اس دیکھنے سے اچھا دیکھیں گے، اس بولنے سے اچھا بولیں گے، ان ہاتھوں سے اچھا کریں گے۔ آئیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چاہتی ہے آپ کی دعوت اسلامی کہ ہم اس قلیل زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم رات کی برکت سے دنیا میں جہاں پر میں بھی آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان، معجزات، آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، آنے والے عاشق رسول کے حاضری کو قبول فرمائے، اور جو نیک اور جائز تمنائے لیے عاشقان رسول ان اجتماع میلاد میں مساجد میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیک اور جائز تمنا حاجات کو قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ ہمارے درمیان